من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. میں آپ کے سامنے روزانہ یہ دعائیں پڑھتا ہوں، لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ ابھی تک ہمارے سامنے یہ دعائیں گرامیٹیکلی نہیں آئیں، اور میں روز یہ اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو دعائیں میں پڑھ رہا ہوں ان میں جو اسلوب استعمال ہوا ہے یا جو گرامر کا پورشن استعمال ہوا ہے وہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جس دن ہم فعل امر اور فعل نہیں پڑھ لیں گے اس دن انشاءاللہ تعالی یہ دعائیں بھی آپ کی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہم نے کل مزید فی ابواب شروع کیے تھے، اور مزید فی ابواب یعنی ثلاثی مزید فی وہ ابواب ہیں جن کا مادہ تو 3 حروف پر ہی مشتمل ہے، لیکن ان کے ماضی کے پہلے صیغے میں اس مادے کے 3 حروف کے علاوہ کوئی حرف زائد پایا جائے، اس لیے ان ابواب کو مزید فی ابواب کہتے ہیں. اور مزید فی ابواب میں پہلا باب باب افعال ہم نے کل شروع کیا تھا. آج باب افعال کو مزید چند ایگزامپلز کے ساتھ واضح کر لیتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں مزید فی ابواب میں سے جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب ہے وہ یہی باب افعال. اس لیے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس اس بات کی کروا رہا ہوں، اور جو مزید آگے ہم ابواب پڑھیں گے اس میں ہم اتنی پریکٹس نہیں کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی جب ایک باب آپ کا مزید فی کا کور ہو جائے گا تو باقی ابواب آپ کے لیے سمجھنے مشکل نہیں ہوں گے. تو باب فعال نام سامنے آتے ہی ماضی مضارع کا پہلا صیغہ افعلا اور یفعلو یہ آپ کے سامنے آنا چاہیے. یہ خالی ڈائی باب فعال کے ماضی کی افعلا یعنی حمزہ ایک زائد ہے اور فاعل لام کی جگہ جو ہے میں نے خالی چھوڑ دی ہے، اور مضارع میں یفعلو افعلا یفعلو. جی مادہ ہے میرے پاس نون فا اور قاف. جی اس مادے کو باب فعال میں جب ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا انفقا ینفقو انفاقن، اور انفاق کے معنی آپ کو پتہ ہے خرچ کرنا. انفقا ماضی گردان ایک گردان میں کر دیتا ہوں ماضی مضارع کی. انفقا انفقا انفقو انفقت انفقتا انفقنا انفقتا انفقتما انفقتم انفقتی انفقتما انفقتنا انفقتو انفقنا. ینفقو ینفقو تنفقو تنفقو انفقو ننفقو. ینفقانی تنفقانی 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 ینفقونا ینفقنا تنفقونا تنفقنا تنفقینا. انفقا ینفقو انفاقن خرچ کرنا، وہ خرچ کرتے ہیں، کیا عربی ہوگی اس کی؟ ینفقونا. وہ خرچ کرتے ہیں ینفقونا. اب وہ خرچ کرتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں یہ مفعول آئے گا، ظاہر بات ہے. یعنی ینفقونا فعل اور فاعل ہو گیا. اب آگے مفعول آ رہا ہے. ما آپ کا اس میں موصول ہے. جب اس میں موصول آئے گا
اس کا آگے صلہ ضرور آئے گا، اور صلہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے. رزقنا، ہاں جی، رزقنا ہم نے عطا کیا. رزقا، 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 رزقو، رزقت، رزقتا، رزقنا، رزقتا، رزقتما، رزقتم، رزقتی، رزقتما، رزقتن، رزقتو، رزقنا. رزقنا ہم نے عطا کیا. رزقناہم ہم نے عطا کیا انہیں. تو رزقناہم فعل پلس فاعل پلس مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلہ. ما ہم پہلے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ موصول ہے. موصول اور صلہ مل کر یہ جملے میں کوئی نہ کوئی حصہ بنیں گے. موصول اور صلہ مل کے یہ ينفقون جو ہمارا فعل اور فاعل ہے اس کے لیے بن رہے ہیں مفعول. ينفقون ما رزقناہم وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے نہیں کہا بلکہ اس ماں سے پہلے من لگا دیا، اور پھر من پلس ما از اکول ٹو مما. تو ينفقون مما رزقناہم وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا. ورنہ تو ہوتا نا جو ہم نے عطا کیا وہ خرچ کر دیتے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے عطا کیا. اچھا اب دیکھیں، اب یہ من کی وجہ سے من آپ کا حرف جر ہو گیا، حرف جر اور یہ موصول اور صلہ مل کر مجرور ہو جائے گا. جار اور مجرور مل کے اب یہ مفعول کی بجائے متعلق ہو جائیں گے ينفقون فعل کے. تو جملے میں یہ تبدیلی آ جائے گی اس کے انالیسس کے حوالے سے. اچھا اب زور دینے کے لیے اتنے پورشن کو میں ينفقون سے پہلے لے جاؤں تو کیا جملہ بنے گا؟ مما رزقناہم ينفقون. کلیئر ہو گیا نا؟ اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. اتنے پورشن کو سنبھال لیں. میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کہا تھا کہ ہم کل سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع انشاءاللہ گرامیٹیکلی اس کا انالیسس کریں گے. تو اس میں سے کچھ پورشن آپ کے سامنے آ گیا. یہ میں صرف ریفرنس دوں گا، یہ ہم کر چکے. ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ينفقون مما رزقناہم تھا، اس میں پھر زور پیدا کرنے کے لیے مما رزقناہم ينفقون اس کو ہم نے آگے بول دیا. تو انفق ينفقو انفاقاً خرچ کرنا. جی مادہ ہے میرے پاس نون، زال اور را. جی کیا بنے گا ماضی مضارع؟ انذرا ينذرو انذارن. انذار کے معنی آپ کو پتہ ہے؟ انذار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خبردار کرنا. ٹھیک ہے، ٹو وارن، خبردار کرنا. ہم نے خبردار کر دیا. کیا عربی ہوگی؟ ماضی ہے مضارع. ہم نے خبردار کر دیا ماضی. تو انذرا، انذرا سے لے کے آئے ہم نے خبردار کیا. انذرنا، ہم نے تمہیں خبردار کر دیا. انذرنا کم، انذرنا کم ہم نے تمہیں خبردار کر دیا.
اچھا اب یہاں پر دیکھیں ضرورت ہے کہ کس چیز سے خبردار کر دیا. انذرنا فعل فاعل اور مفعول، اور مفعول اول پہلا مفعول جس کو خبردار کیا گیا اور جس چیز سے خبردار کیا گیا وہ مفعول نمبر 2 ہوگا. اور مفعول نمبر 2 بھی وداؤٹ پریپوزیشن یعنی ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے انذرناکم عذابن. ہم نے تمہیں ایک عذاب سے، ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا. اب ایسا ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نکرہ، اب اس کی صفت آ رہی ہے قریباً، یعنی ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ایسے عذاب سے جو قریب ہے. کلیئر ہو گیا؟ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کو اس میں کیسے کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں باہر لے آتے ہیں. جی ارسلان، فاعل کون سا؟ نحنو. کیسے پتہ چلا؟ انذرنا سیغہ بتا رہا ہے کہ اس کا فاعل جو ہے نحنو ہے. یعنی نحنو باہر نکالیں، نحنو انذرناکم عذابا قریبا. زور پیدا ہو گیا، ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ایک ایسے عذاب سے جو قریب ہے. مزید زور پیدا کریں، انا داخل کریں، انا پلس نحنو از اکول ٹو انا انذرناکم عذابا قریبا. ہم نے تو تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا جو قریب ہے. یوم ینظر المرء، یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ ما قدمت یداہ. اب یہ اگلا باب ہے ہمارا مزید فی کا. ما قدمت یداہ، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، قَالَ يَقُولُ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش میں، کنتو ترابا. ٹھیک ہے، کانا اس کا اسم اور اس کی خبر. دیکھیں الحمدللہ جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے وہ ساری کی ساری آپ اپلائی کر سکتے. اچھا اس کو ذرا واحد کے صیغے میں لے کے آئیں، کیا بنے گا؟ انی، اور یہ فعل کیا بن جائے گا؟ انذرتو. انی انذرتکم نارن تلظا، میں نے تو تمہیں ایسی آگ سے خبردار کر دیا ہے، تلظا شعلے مارتی. قرآن مجید میں آپ کو یہ اسلوب ملے گا. تو انذرا ینذرو انذارن، خبردار کرنا. جی مادہ میرے پاس طا عین میم. جی اطعم یطعم، اطعم یطعم اطعامن، کھلانا. ٹھیک ہے، کھلانے کے لیے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے باب فعل میں. اطعمہ گردان الحمدللہ آپ کر لیں گے. گردان اب یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے. میں صرف ان میں سے چند سیکھے آپ کو استعمال کروا کے قرآن مجید کی آیات ذرا کروا دوں. وہ کھلاتے ہیں، کیا عربی ہوگی؟ ماضی ہے مضارع؟ پہلے یہ بتائیں. پہلا کام ہم نے کرنا ہے جملہ سنتے ہی ماضی یا مضارع کا فیصلہ کرنا ہے. وہ کھلاتے ہیں تو یطعمو کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، وہ کھلاتے ہیں جمع مذکر اونا ساؤنڈ اور یا وہ. ٹھیک ہے نا، یطعمونا، وہ کھلاتے ہیں. فاعل، وہ کھانا کھلاتے ہیں. یطعمون الطعام، یطعمون الطعام.
وہ کھانا کھلاتے ہیں. اچھا اب یہ کھانا کھلانا، یہ کھلانا بھی ایسا فعل ہے یعنی کوئی چیز کھلائی جائے گی اور کسی کو کھلائی جائے گی، دو مفعول آ گئے نا. تو کھانا پہلا مفعول ہے، وہ کھلاتے ہیں کھانا، اور دوسرا مفعول آ رہا ہے کسی یتیم کو، کسی یتیم کو، یعنی وہ کھلاتے ہیں کھانا کسی یتیم کو. حبی ہی، اس کی محبت میں، ایک تو ترجمہ یہ کریں گے اللہ میں کے معنی ملے، اس کی محبت میں، اور ہا کی ضمیر جاری ہے اللہ کی طرف. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اگر اس ہا کی ضمیر کھانے کی طرف لے کر آئیں تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت کے باوجود، یعنی انہیں خود بھی کھانے سے رغبت ہے لیکن اس کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، اور کسی قیدی کو. اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں نطعمو. ہاں جی کون سا سیگا؟ اطعما یطعمو، یطعمو، تطعمو، تطعمو، اطعمو، نطعمو. ہم کھلاتے ہیں، نطعمو ہم کھلاتے ہیں، ہم تمہیں کھلاتے ہیں. نطعمو کم، تجھے کہوں تو کا، تمہیں کہوں تو جمع. نطعمکم ہم کھلاتے ہیں تمہیں، لِوَجْهِ اللَّهِ اللہ کے منہ کو، ٹھیک، اللہ کی رضا کے لیے. انما آپ نے پڑھا تھا، یاد ہے؟ انما کلمہ حصر، حصر پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جملے کے آخری حصے میں زور پیدا کرتا ہے. انما، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. انا نخاف، خافا یخافو، انا نخاف من ربنا یومن، ہم تو ڈرتے ہیں ایک ایسے دن سے جو اب ہمارے رب کی طرف سے. انا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمطریرا، ایسا دن جو بہت سخت، بہت سخت دن ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں انشور کر رہے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، کل ہی پڑھا تھا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، بس بچا لے گا اللہ انہیں اس دن کے شر سے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، بہت پیارے الفاظ ہیں سورۃ الدہر کے. اور یہ کس کی صفات ہے؟ یہ ایمان والوں کی صفات، جنتیوں کی صفات. اور کیسی صفات ہیں آپ دیکھ لیں، اس سے بہت کچھ آپ کو مل رہا ہے، بہت کچھ مل رہا ہے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت ہے اور بہت اہم ہے. بس اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. لیجیے ایک مادہ اور دے رہا ہوں آپ کو، نون، عین اور میم. ہاں جی کیا بنے گا؟ انعم ینعم انعامن، انعام کرنا. انعمتا، میں نے انعام کیا. انعمتو، آپ سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی. تو انعم ینعم انعامن. لیجیے ابھی تک ہم نے جتنے بھی مادے باب فعال میں استعمال کیا، آپ نے غور کیا ہوگا سب کے سب صحیح افعال کے مادے تھے. ایسا ہی تھا، جتنے مادے کیے اس میں کوئی بھی غیر صحیح فعل نہیں آیا. لیکن آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ غیر صحیح فعل ہمارے پھر سے شروع ہو گئے ہیں. یعنی غیر صحیح فعل، کوئی بھی فعل کس وقت میں غیر صحیح ہوتا ہے؟ جب اس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، حرف کی تکرار ہو جائے، یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے. لیں جی اب ہم ایک ایک کر کے کوشش کرتے ہیں ان میں داخل کرنے کی، اور پھر چینجز دیکھتے ہیں کیا بنتی ہیں. پہلا تھا ہمارا حمزہ کے حوالے سے محموز. تو محموز کا مادہ میں پھینک رہا ہوں. مادہ ہے میرے پاس حمزہ، میم اور نون. حمزہ، میم، نون. مادہ صرف فٹ کر دوں پہلے، پھر اس کے بعد غور کرتے ہیں. ہاں جی، محموز میں آپ نے پڑھا تھا کہ محموز الفا، محموز الفا ہے نا. محموز الفا میں ثلاثی مجرد باب میں چینجز کہاں پر آئی تھی؟ مضارع کے صرف واحد متکلم کے صیغے میں چینج آئی تھی. اور وہ چینج کیوں آئی تھی؟ اس لیے آئی تھی کہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، سچویشن پڑھی تھی کہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے. دو حمزے اس طرح اکٹھے ہو گئے کہ ایک پہلا والا جو ہے وہ حرکت والا ہے، دوسرا ساکن ہے. یہ سچویشن پیدا ہوئی تو ہم نے کیا کیا؟ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا. تو یہ سچویشن ہمیں مضارع میں ملی تھی واحد متکلم کے صیغے میں. لیکن جیسے ہی ہم نے محموز کو، محموز الفا کو باب فعال میں ڈالا، پہلے صیغے میں یہ سچویشن مل گئی. دو حمزے اکٹھے ہو گئے، پہلا حرکت والا، دوسرا ساکن. تو کیا کرنا ہے؟ دوسرا حمزہ بدلنا ہے. کس سے؟ پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف سے. تو ہم زبر کے موافق حرف کیا ہے؟ الف. الف زبر الف، آ. الف زبر الف، آ. یا با زبر الف، با. تو الف زبر الف، آ. بلکہ الف نہیں کہیں گے، حمزہ زبر الف، آ. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا بن گیا آ، اور وہ منا، آمنا. تو آمنا سے آمنا. جی آمنا سے گردان یہ میں آپ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. آمنا، آمنا، آمنو. آج آمنو ہو گیا. یا ایھا الذین آمنو. آمنت، آمنتا، آمنا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتن، آمنتو، آمنا. آمنا یؤمنو کے معنی ہوتے ہیں. امینہ یا امنو پڑھا تھا آپ نے ثلاثی مجرد میں، یاد ہے؟ اس کے معنی تھے امن میں ہونا، امن میں ہونا. اور آمنا کے معنی ہو جائیں گے کسی کو امن دینا، کسی کو امن دینا. پھر یہ پریپوزیشن کے ساتھ جب استعمال ہوگا، باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا، تو اس کے معنی ہوں گے ایمان لانا. آمنتو باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. آمنتو باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن ہمارا ایمان. آمنتو باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلتو جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیا. یہ ہمیں پڑھائے جاتے تھے ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یاد ہوں گے آپ. پھر تھا ایک آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اب یہ سب پہ ایمان لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جس پہ ایمان لایا جائے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ. آئیں جی، یؤمنو.
اب یہاں پر دیکھیں حمزہ والا کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا، صرف حمزہ ہینگ کر رہا ہے، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حمزہ بڑا ڈیلیکیٹ لیٹر ہے، یہ ہینگ ہونا پسند نہیں کرتا، اسے کرسی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کی کرسی عام طور پر اس سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے موافق ہوتی ہے۔ حمزہ سے پہلے کیا ہے؟ پیش، تو اس کو کون سی کرسی دیں گے؟ واو کی کرسی دے دیں سے۔ یؤمنو، آمنا یؤمنو، یؤمنو تؤمنو تؤمنو اومنو، وہ واحد متکلم والا سیغہ وہ اسی طرح برقرار ہے۔ اومنو تھا نا، تو اومنو، دو حمزے اکٹھے ہو گئے، پہلے پہ پیش تھی حرکت، دوسرا ساکن تھا تو پیش کے موافق حرف واو میں چینج کر دیا، اومنو۔ لکھ کے دکھاؤ، دیکھیں نا، یؤمنو چل رہا ہے، علامت مضارع یا کی جگہ پر حمزہ لگا دیں تو کیا ہے یہ بن گیا نا اومنو۔ اب مجھے بتائیں دو حمزے اکٹھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پہلا حرکت والا ہے، دوسرا ساکن ہے، کیا کرنا ہے؟ دوسرے حمزے کو چینج کرنا ہے، پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں واو میں چینج کر دیا، اومنو نؤمنو، یؤمنانی تؤمنانی تؤمنانی تؤمنانی، یؤمنونا یؤمننا، تؤمنونا تؤمننا تؤمنینا، تو آمنا یؤمنو ایمانن، کسی کو امن دینا یا ایمان لانا، کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، وہ ایمان لاتے ہیں، کیا عربی ہوگی؟ یؤمنون، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جس پر ایمان لا جائے وہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ باقی پریپوزیشن کے ساتھ، تو یؤمنون بالغیب۔ لیں جی، اس پورشن کو بھی سنبھال لیں، اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع۔ کلیئر ہو گیا؟ تو محموز ہمارا باب فعل میں آ کے آپ کے سامنے چینجز جو ہیں وہ ہاں جی، محموز کے بعد دوسرا خیر صحیح فعل کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ مضاف۔ مضاف کس خیر صحیح فعل کو کہتے ہیں؟ ایسا فعل، مضاف ایسا خیر صحیح فعل جس میں حرف کی تکرار ہو جائے۔ ہاں جی، مادہ میں دے رہا ہوں آپ کو، ہا، با اور با، کیا بن جائے گا؟ پہلے تو نارمل بنائیں گے نا، پہلا کام نارمل، احبابا یحببو، احبابا یحببو۔ مضاف میں کیا کرتے تھے یاد ہے؟ دونوں حروف کو مرج کر دیا کرتے تھے، مرج کرنے کے لیے پہلا حرکت چاہیے ہوتا تھا ساکن، دوسرا حرکت والا، تو پہلا ساکن نہیں ہے، دوسرا حرکت والا ہے، ٹھیک ہے مرج ہوگا، دوسرا حرکت والا ہے تو مرج ہوگا، یہاں بھی دوسرا حرکت والا ہے مرج ہوگا۔ اب پہلا چاہیے ساکن، پہلا ساکن کیسے کریں؟ اس کی حرکت پیچھے بھیج دیں، اس کی حرکت جب ہم نے پیچھے بھیجی تو ذرا غور کریں، اس نے کیا کیا؟ ہا کو زبر چلی گئی، با ساکن ہو گیا، اور احب با، اب ان دونوں با کو مرج کر دیا تو کیا بنا؟ احبا، احبا۔ اور وہی رول ہے ماضی گردان کی پہلی پٹری، 5 سیغے مرج ہو جائے گا، احبا، احبا، احبو، احبت، احبتا، چھٹے سے نارمل گردان، احببنا، احببتا، احببتما، احببتم اینڈ سو آن۔ یحببو، ہاں جی، ہا کو گئی حرکت، زیر، با ساکن ہو گیا، اور ان دونوں با کو مرج کیا تو کیا بن گیا؟ یحبو، احبا یحبو، یحبو تحبو تحبو احبو نحبو، یحبانی تحبانی تحبانی تحبانی، یحبونا یحببنا۔ جمع مؤنث کے 2 سیغے ان میں ادغام نہیں ہوتا تھا، باقی پوری گردان میں ادغام ہوتا تھا۔ تحبونا تحببنا تحبینا۔ ہاں جی، سیغہ پہچانے کون سا ہے؟ تحبونا،
اونا ساؤنڈ کس کی ہے؟ جمع مذکر کی. اب جمع مذکر غائب ہے یا حاضر ہے کہاں سے پتہ چلے گا؟ علامت مضارع سے. تحبونا تم محبت کرتے ہو، تم پسند کرتے ہو. فعل فاعل مفعول چاہیے، ظاہر ہے کسی کو پسند کیا جائے گا. تحبون العاجلۃ، تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو. اور عاجلہ کیا ہے؟ ہم پہلے بات کر چکے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ مثال کلا تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دو. پھر دیکھیں احبا کیا ترجمہ ہوگا؟ احبا اس نے محبت کی. احبا سنتی کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے میری سنت سے محبت کی. ترجمہ کریں احبا اس نے محبت کی. احبانی اس نے مجھ سے محبت کی. تو نبی قسم کی حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، آپ نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میرے طریقے سے میری سنت سے محبت فاحبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، تو وہ تو میرے ساتھ جنت میں ہو. مادہ ہے جی میرے پاس یا کاف اور نون. یا کاف نون مثال کا ہے نا، مثال یائی کا مادہ دے دیا میں نے آپ کو. ایکنا، ایکنا یوئی کینو، ایکنا یوئی کینو. اب دیکھیں عرب کے سامنے ایسا بولنا کتنی عجیب سی بات ہے. یوئی کینو تو چینجز آئیں گی، ظاہر بات ہے. ایکنا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایکنا، ایکنا، ایکنو، ایکنت، ایکنتا، ایکنا، ایکنتا، سو آن. یوئی کینو، اب یہ یوئی کینو اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے اچھا نہیں لگا کہ یا سے پہلے پیش ہے اور یا کی پیش سے بنتی نہیں ہے. پیش کی کس سے بنتی ہے؟ واو سے بنتی ہے. تو اس یا کو واو میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یوئی کینو سے کیا بن گیا؟ یو کینو. یوئی کینو سے یو کینو. یو کینو، تو کینو، تو کینو، او کینو، نو کینو. یو کی نانی، تو کی نانی، تو کی نانی، تو کی نانی. یو کی نونا، یو کننا، تو کی نونا، تو کننا، تو کی نینا. ای کان، ای کا نا، یو کی نو، ای کان یقین کرنا. سیگا پہچانے کون سا ہے؟ یو کی نونا جمع مذکر غائب کا. یو کی نونا وہ یقین رکھتے ہیں. جس میں یقین رکھا جائے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو. وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یو کی نونا بال آخراتی. جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ نا، جملہ فعلیہ کو اس میں کنورٹ کریں. فائل کو، فائل کون ہے؟ ہم. نکالیں سے فائل. ہم یوقنون بالآخراتی. زور ہو گیا نا، وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر. اچھا اب مزید زور پیدا کرنے کے لیے جو مفعول تھا اس کو شروع میں لے جائیں. کیا ہو گیا؟ بالآخراتی ہم یوقنون. اس پورشن کو بھی سنبھال لیں، یہ بھی سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں کام. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو پھر پتہ چلے گا. دیکھیں کتنا ایمفسس ہے. جہاں متقین کی صفات آ رہی ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر بات کروں گا. جی مثال
ایسی افعال میں معطل میں مثال کو ہم نے ڈسکس کر لیا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اجوف اور ناقص ان کو انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.